اتوار کے روز وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے بعد ملکی سیاسی حلقوں میں افواہوں کا بازار گرم ہے اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین مولانا کی مشاورت اور تائید سے 27ویں آئینی ترمیم لانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتوں کے قیام، ملٹری کورٹس سمیت 26ویں ترمیم میں باقی رہ جانے والی شقوں کی منظوری لی جائے گی۔ روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اہم عدالتی اصلاحات کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھا کر اپنا منصب سنبھال لیا ہے۔ اب حکمران اتحاد نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے مشاورتی ملاقاتوں اور رابطوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ دوران ملاقات دونوں رہنماؤں میں 27ویں آئینی ترمیم پر جے یو آئی اور ایم کیو ایم کو آن بورڈ لینے پر اتفاق کیا گیا۔ دوسری جانب مبصرین کا دعویٰ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے برعکس 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے سرگرمیاں غیر محسوس انداز میں آگے بڑھیں گی، سیاسی ہیجان دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایک طرف لیگی رہنماؤں کی جانب سے فوری 27ویں آئینی ترمیم لانے سے انکار کیا جا رہا ہے، تاہم چھٹی کے روز بلاول بھٹو کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پر لاہور آنا، پھر ان کی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ شہباز شریف سے مشاورت، جبکہ دوسری طرف بالخصوص قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی دوران ملاقات موجودگی اس قیاس کو یقینی بناتی ہے کہ نہ صرف یہ ملاقات بلکہ اس کا ایجنڈا بھی پہلے سے طے تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف اس یقینی ملاقات کے لیے لاہور میں اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں موجود تھے۔ اگرچہ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات چیت ضرور ہوئی، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے ہوا۔ تاہم مصدقہ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کے لیے حکمت عملی وضع کرنے اور اس مقصد کے لیے پارلیمانی ایوان میں دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے پر مشاورت ہوئی اور اسی موضوع اور حکمت عملی کے باعث وزیر قانون اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اس مشاورت میں شامل تھے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایم کیو ایم کے رہنماؤں سمیت پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈر، جن میں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی بھی شامل ہیں، یہ واضح کر چکے ہیں کہ 27ویں ترمیم آنی ضروری ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم نہیں۔ جبکہ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، جس کی تصدیق وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی کر چکے ہیں، جو ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں سے وعدہ کیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی، جس میں ملٹری کورٹس بنانے کی بھی بات ہوگی۔ تاہم ان کا یہ بھی موقف تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا جیسے مخصوص علاقوں میں ہی ملٹری کورٹس قائم کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق امکانی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ماڈل ٹاؤن میں وفود کی سطح پر مشاورت اور حکمت عملی وضع کرنے کے بعد اس پر پیش رفت کا آغاز جلد ہو جائے گا۔ تاہم فی الوقت اس کی تشہیر اور سرگرمیاں غیر محفوظ انداز میں آگے بڑھیں گی اور سیاسی ہیجان دیکھنے میں نہیں آئے گا، جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر 1 ماہ تک جاری رہا تھا، اور نہ ہی 27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے حوالے سے کسی عجلت کا مظاہرہ ہوگا۔ تاہم یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ عام حکومتی، سیاسی اور دیگر اعلیٰ سطحی شخصیات کی آماج گاہ بنے گی؟ کیا پھر قائدین کی ملاقاتوں، رابطوں اور پیغام رسانی کے لیے شب و روز کی سرگرمیوں کا وہی سلسلہ جاری رہے گا جو 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری رہا تھا؟ تاہم 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے لے کر اب تک جو واقعات اور بیانات سامنے آئے ہیں، ان کے پیش نظر بادی النظر میں تو ایسا ماحول نظر نہیں آتا، کیونکہ بلاول بھٹو ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو اپنے انٹرویو میں غیر مبہم الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ نمبر پورے تھے اور 26ویں ترمیم مولانا کی حمایت کے بغیر بھی منظور ہو سکتی تھی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لیے بلاول کا یہ بیان خاصا بڑا اور سنجیدہ دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔
जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी गुज़िश्ता चंद अय्याम से इज्तिमाअ के खिताब में अपना ये मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि अगर 27वीं तरमीम पेश की गई तो JUI इसकी भरपूर मज़ाहमत करेगी। 2 रोज़ कबल एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा था कि मैं कुछ चूं चूं सुन रहा हूँ कि कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और जो इस 26वीं आईनी तरमीम में नहीं हो सका वो किया जाएगा। तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, करके दिखाओ जरा और फिर अपना हशर देखना। इतना भी आसान नहीं कि आप कोई तरमीम लाएंगे और हम औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहेंगे। ताहम अब देखना यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मौलाना को राम करने में कैसे कामयाब होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।